کون بنے گا کروڑپتی؟ وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سیرت النبی اور اسلام کا پڑھیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو یہ بک ہے، اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے کہ 50 لاکھ روپے کے انعامات۔ میں بڑا حیران کیوں ہوا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی ایسی دینی کتاب ہے جس پہ 50 لاکھ روپے انعام کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اور نیچے گیا تو مجھے پتہ لگا رائے منظور ناصر صاحب ہیں، جو کہ کمشنر بھی ہیں حکومت پنجاب کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں نے کہا یہ حکومتی عہدیدار جو ہیں یہ کب سے کتابیں لکھنے لگے، وہ بھی سیرت نبی۔ مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ جو ایک واشنگ مشین ہے جس میں اگر دھلائی ہو جائے کسی بھی مسلمان کی تو وہ انشاءاللہ صاف ستھرا ہو جائے گا، جیسے کپڑے ہوتے ہیں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی اور یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ سر یہ 50 لاکھ روپے والا کیا معاملہ ہے، اور کیا یہ صرف تشہیر کے لیے لکھا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لیں، پڑھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، یا یہ 50 لاکھ روپے کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ انعام دینا، اپریسیشن کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انعام میں دیکھنا جنت کا ہے، کتنی زبردست قسم کی بنائی ہے۔ یہ جو 50 لاکھ ہے یہ ملے گا کیسے؟ اس کا ہوگا کوئز کمپٹیشن، جو ٹاپ کرے گا اسے ہم دیں گے 20 لاکھ روپے اور باقی 100 لوگوں کو پرائز دیں گے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو 50 لاکھ ہے یہ حکومت پنجاب دے گی، یہ دے گا کون؟ یہ میں خود دے رہا ہوں اپنی جیب سے۔ 1 روپیہ ہماری کمائی میں نہ سود کا ہے نہ حرام کا ہے، زکوٰۃ ہم اپنی پوری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں اس کو بڑھاتا ہوں۔ یہ میں نے کوئی اپنی پراپرٹی سیل کی ہے، کوئی میری والدہ صاحبہ کا زیور تھا وہ ہم نے سیل کیا ہے، تو بیسیکلی ہم نے اس کے لیے 80 لاکھ روپے کا ارینج کیا ہے۔ یہ کتاب کیا تمام مکتبہ فکر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ نے سیرت نبی بک لکھی تو کوئی اختلافی نوٹ یا کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز بھی آئی سامنے؟ جب حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تو سفید گدی پہ سوار ہو کے آئیں، تو وہ مجھے کسی نے میسج کیا جی کہ وہ اونٹنی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں اونٹنی کا بھی لکھا ہوا ہے، سفید گدی کا بھی لکھا ہوا ہے، وہ ڈاچی حضرت حلیمہ کے ڈاچی کے نعتیں بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ ایک سواری پہ آئے۔ میں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق ہے میسج پہ، کہ جب وہ سواری آ رہی تھی مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نہیں تھے تو وہ سب سے خستہ حال تھی، کمزور تھی، پیچھے رہ گئی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو پھر معجزے رونما ہوئے کہ وہ سب سے آگے نکل گئی اور ان کی اونٹنی نے دودھ دینا۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں اصل ہے پیغام۔ تو پھر وہ کافی میں سمجھاتا رہا، تو پھر آخری انہوں نے کہا نہیں جی یہی ہے۔ میں نے کہا جی پھر آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیو ہے اس کی بنی ہوئی ڈاچی والی وہ بھیج دیں تاکہ ہم اصلاح کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین آج ایک بڑے ہی منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین آج صبح میں نے ایک کتاب دیکھی جس کا عنوان تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کا یہ ٹائٹل پیج تھا اس پہ 2-3 بڑی حیران کن باتیں لکھی تھی جو میں نے دیکھا تو میں تھوڑا سا سوچ میں مبتلا ہوا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو یہ بک ہے اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے کہ 50 لاکھ روپے کے انعامات۔ میں بڑا حیران کیوں ہوا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی ایسی دینی کتاب ہے جس پہ 50 لاکھ روپے انعام کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اور نیچے گیا تو مجھے پتہ لگا رائے منظور ناصر صاحب ہیں، جو کہ کمشنر بھی ہیں حکومت پنجاب کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں نے کہا یہ حکومتی عہدیدار جو ہیں یہ کب سے کتابیں لکھنے لگے، وہ بھی سیرت نبی پہ، کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ رائے منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ کمشنر پنجاب حکومت کب سے مطلب کہ لکھنے کا شوق رکھنے لگے، اور وہ بھی سیرت نبی پہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم جی بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی 2 کتابیں لکھی تھی مطالعہ پاکستان کی، اور اب پتہ ہے ہمارے لوگ شعر و شاعری اور بڑا کرتے رہتے ہیں، ناول نگاری اور کافی ساری بکس لکھتے ہیں۔ سیرت پہ میرا لکھنے کا ارادہ بیسیکلی یوں بنا کہ دیکھیے ہمارا جو کردار اس وقت ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، 96-97% ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کا کریکٹر ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں رہا، ٹرسٹ کسی کو پہ نہیں ہے، دھوکہ، فراڈ، رشوت، سفارش، 2 نمبری، ملاوٹ، یعنی آپ نام لیتے جائیں اور وہ سارے کے سارے کسی ایک بات پہ امتیں تباہ ہو گئیں پرانی اور ان پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری ہمیں موجود ہیں۔ پھر میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ریفارمز کرنے کا، تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ جو ایک واشنگ مشین ہے جس میں اگر دھلائی ہو جائے کسی بھی مسلمان کی تو وہ انشاءاللہ صاف ستھرا ہو جائے گا، جیسے کپڑے ہوتے ہیں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی اور یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ سر سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کیا ڈگری کی ہوئی ہے، آپ کے پاس یہ نالج آیا کہاں سے؟ آپ نے باقاعدہ اس کو حاصل کر کے یہ لکھا، یا بس جو بھی آپ کے پاس علم تھا اس سے لکھا؟ مطلب کہ اس کی وہ یہ جان رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ علم کہاں سے ہے؟ دیکھیے یہ علم بڑا آسان ہے، اگر کسی فیلڈ میں بھی آپ یہ کام شروع کر دیں تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ میں جب کالج ڈیز سے میں نے پڑھنا شروع کیا سیرت النبی، مجھے یاد ہے محسن انسانیت میں نے پہلی کتاب پڑھی، پھر اس طرح کر کے شوق مجھے پیدا ہوتا گیا۔ پھر میں نے جب یہ مقابلے کے امتحان کے لیے ہم نے تیاری کی تو اسلامک ہسٹری میرا سبجیکٹ تھا، اور ہسٹری میں نے ماسٹر پہ کیا، پولیٹیکل سائنس میں نے کیا، 4 دفعہ میں نے گولڈ میڈل لیا ہے۔ تو کسی طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں نا تو اس میں ہے، اس کا زیادہ جو پارٹ ہے نا، باقی واقعات تو تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں نا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ سعودی عرب میں ہے، چلیں جی 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول،
ایکچولی جو اس میں فرق ڈلے گا نا کتاب سے، وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے بہت آسان زبان میں بات کی ہے، یعنی میرے سامنے تھا کہ 4-5 جماعتیں جو بندہ اردو پڑھ لکھ لیتا ہے اس کو اس کی سمجھ آئے بغیر استاد کے. نمبر 2 میرے اس میں یہ تھا کہ انالیسس ہمارا پارٹ بڑا کم ہوتا ہے. مطلب انالیسس یہ ہے نا کہ ایک واقعہ ہو گیا تو اسے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہر واقعے کے بعد لکھا ہوا کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ہاں جی ایگزیکٹلی. اور بالکل ایک عام آدمی بالکل عام فہم. دیکھیے ہمارے ساتھ نا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. نفسیاتی مسئلہ کیا ہے، میرے آپ دوست ہیں، مجھے آپ ایک کام کہتے ہیں تو میں کہوں گا جی میں پوری کوشش کروں گا، یہ میرے الفاظ ہیں. اب میں نے پکڑ لیا پین، اب میں یہ لفظ لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ نہیں لکھوں گا پوری کوشش، میں لکھوں گا میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کروں گا. پتہ نہیں کیا مت ماری جاتی ہے، نہ دقیقہ کا بندے کو سمجھ آتی ہے نہ فروغ گزاشت کی آتی ہے. میں نے ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا اس میں جو عام بندے کو سمجھنا ہے. اچھا سر، یہ 50 لاکھ روپے والا کیا معاملہ ہے، اور کیا یہ صرف تشہیر کے لیے لکھا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لیں، پڑھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، یا یہ 50 لاکھ روپے کا معاملہ کیا ہے؟ 50 لاکھ کا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک میں نے چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا 2-3 سال پہلے. ٹیپ ٹاپ میں تھا سیکریٹری، تو وہاں پہ ہم نے 5 لاکھ کا انعام رکھا اور ہمارے جو کالج تھے اس کے تحت ہم کر رہے تھے. وہ 5 لاکھ ہم نے سرکاری طور پہ تھا لیکن میں نے اپنی جیب سے دیا پہلا پرائز. اچھا 5 لاکھ کی وجہ سے کوئی 4 لاکھ لوگوں نے سیرت النبی پڑھ لی. مطلب نارملی دیکھیں نا کالج میں 2-3 ہوتے ہیں، کوئز والے، یہ ہاکی والے، یہ فلاں والے، تو سارے کے سارے اسٹوڈنٹ لگ گئے. تو میری سمجھ آ گئی کہ اگر انسینٹیو اچھا دیا جائے، اور دیکھیں یہ انعام دینا، اپریسیشن کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انعام میں دیکھیں نا جنت کا آئے کتنی زبردست قسم کی بنائی ہے. تو اس لیے میں نے کہا جی انسینٹیو دیتے ہیں. پھر وہ میں سوچتا گیا کتنا، پھر مجھے لگا کہ کم سے کم 50 لاکھ، آگے انشاءاللہ اس کو ہم 1 کروڑ کریں گے. 1 کروڑ روپے انعام انشاءاللہ. حاصل کس طرح سے کیا جائے گا؟ کون بنے گا کروڑ پتی، وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سیرت النبی اور اسلام کا پڑھیں. اس میں 61 چیپٹرز ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے لحاظ سے 61 سال کی عمر تو 63 برس میرا خیال ہے. 63 اصل میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 22,330 دن، اور لیپ کا سال ڈال کے جب آپ گنتے ہیں تو انگریزی کیلنڈر جو آج کل انگلش کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے بنتی ہے 61 سال اور 50 دن، اور اسلامی کے لحاظ سے 63. تو پھر میں نے دونوں باتیں لکھی تو 61 اور 99 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، تو اس لحاظ سے 99 ٹاپکس اس میں ہیں جس سے روزمرہ ہم ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 50 لاکھ ہے یہ ملے گا کیسے؟ 50 لاکھ کیسے ملے گا؟ دیکھیے جی اس کا ہوگا کوئز کمپٹیشن، ہمیں اس میں داخلہ فارم لگا ہوا ہے یہ کتاب کے اندر، پی ڈی ایف میں بھی یہ اویلیبل ہے. جو کوئی پی ڈی ایف میں لینا چاہتا ہے اسے ہم فری کتاب بھیج دیتے ہیں. یہ داخلہ فارم اس میں فری ہے. یہ داخلہ فارم پر کرنے کا بھی یہ ہے جی کہ یوں کر لیں، اور آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ ہاتھ سے لکھ کے کالم فل کر کے ہمیں واپسی واٹس ایپ کر دیں. یعنی اس بندے کا 1 روپے کا اس پہ خرچہ نہیں ہے، نہ کتاب پہ، نہ داخلہ فارم پہ، نہ داخلہ بھیجنے پہ. اچھا جو ٹاپ کرے گا اسے ہم دیں گے 20 لاکھ روپیہ. یہ اس کتاب کی یہ بیک سائڈ پہ نا جی یہ لکھا ہوا ہے سارا. ٹاپر کو 20 لاکھ اور باقی 100 لوگوں کو پرائز دیں گے. فرسٹ پوزیشن والے کو 20 لاکھ دیا جائے گا اور باقی جو 100 دیگر لوگ ہوں گے ان میں 30 لاکھ ڈسٹریبیوٹ. یہ کم سے کم ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہمیں سے زیادہ کریں، لیکن 50 لاکھ کی جو کمٹمنٹ ہے یہ لازمی. اچھا کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا بعض پروگرام میں گاڑی کھڑی کر دی لیکن وہ گاڑی کسی کو ملتی نہیں ہے، 5-6 سال ادھر ہی کھڑی رہتی ہے. یہ ہر صورت انشاءاللہ ہم نے دینا ہے، اور میری اپنی فیملی کو ہم نے بین کر دیا ہے کہ میرا اپنی فیملی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. آپ کی فیملی اس میں حصہ نہیں لے سکتی، ان بیچاروں کو نقصان ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 50 لاکھ ہے یہ حکومت پنجاب دے گی، یہ دے گا کون؟ یہ حکومت کے پنجاب نہیں دے گی، یہ میں خود دے رہا ہوں اپنی جیب سے، اور میں بھی نہیں دے رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، جو حق حلال کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. میری پوری روٹی روزی اللہ تعالیٰ نے، پوری زندگی سروس میری سب کے سامنے ہے، میجسٹریٹ، اے سی، ڈی سی، کمشنر، سیکریٹری. تو اللہ کا فضل ہے 1 روپیہ ہماری کمائی میں نہ سود کا ہے نہ حرام کا ہے. زکوٰۃ ہم اپنی پوری دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں اس کو بڑھاتا ہوں. بڑی دنیا ہے جو اس سے زیادہ پیسے لگا رہی ہے، بس یہ میرا اس طرف لگا اور اس میں پیسے لگیں تو پھر اور کیا چاہیے. یہ 50 لاکھ جو ہے یہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ میں نے کوئی اپنی پراپرٹی سیل کی ہے، کوئی میری والدہ صاحبہ کا زیور تھا وہ ہم نے سیل کیا ہے. تو بیسیکلی ہم نے اس کے لیے 80 لاکھ روپے کا ارینج کیا ہے، کیونکہ ایڈمن کاسٹ آئے گی اور زیادہ تو، لیکن 50 تو کم سے کم دیں گے انشاءاللہ. یہ مقابلہ کب کروایا جائے گا اور کس جگہ پہ کروایا جائے گا، اور کتنے لوگوں کی اسٹرینتھ آپ کے پاس موجود ہے؟ اور فرض کریں اگر 2 یا 3 لوگ سیم پوائنٹ سکورز کرتے ہیں، یا تمام احباب جو ہیں، کیونکہ سیرت نبی ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ غلط جواب دے، تمام لوگ اگر فرسٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جیسے ہاکی کا ہوتا ہے نا کہ پینلٹیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ ٹائی اگر پڑ جاتی ہے نا تو پھر آپ ایک سوال کر کے لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ ٹائم بھی جو ہوا اس میں آپ بلیو کر لیں کہ ٹیپٹا والا جو ہم نے کروایا 22 دفعہ ٹائی پڑی، اس کو بھی آتا ہے، لیکن بہرحال پھر کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایک پارٹی جیت جاتی ہے. تو وہ قرآن اندازی والا ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ ایک پارٹی جو فائنل جیتے گی اس کو 20 لاکھ اور آگے لوگوں کو دیں گے. اکتوبر میں یہ پہلا مقابلہ لاہور میں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا بھی ذرا تجربہ ہو رہا ہے نا فرسٹ ٹائم،
ہم اس کو 2-3 شہروں میں سائملٹینیسلی کرائیں گے اور یہ پاکستان کے ہر ضلع میں ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر پروگرام کا 50 لاکھ انعام ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہر پروگرام کا الگ سے انعام؟ الگ سے کریں گے. ماشاءاللہ یہ بڑا ہی بہترین کام ہے. اور یہ کمشنر پنجاب بھی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کا زیور اور جو ذاتی پراپرٹی تھی اس کو بیچا اور انہوں نے کہا کہ 50 سے 80 لاکھ تک جو ہیں انعامات جو ہیں یہ دیے جائیں گے. اور یہ بڑا ایک بہترین موقع ہے اپنے جو ہے سیرت نبی کو سیکھنے کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات تھیں اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہے. جو شخص ون کرے گا اس کو تقریباً 20 لاکھ روپے ملے گا اور باقی جو دیگر 100 احباب ہوں گے ان میں 30 سے 40 لاکھ روپیہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جائے گا. سر میں جب آپ کا انٹرویو کرنے آ رہا تھا تو مجھے لگا کوئی داڑھی واری رکھی ہوگی, ماما رکھا ہوگا. آپ تو ماشاءاللہ بڑا یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ کے پاس کوئی دینی نالج ہے یا آپ کوئی اس طرح کا بھی علم اور سوچ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ دیکھیں نا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امامہ بھی اور داڑھی بھی, تو دعا کریں اللہ اس کی توفیق دے. لیکن دیکھیں نا میں کہتا ہوں کہ رسول تو سب کے ہیں نا, ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیں دنیا میں ہم نے کیا کیا, 12,000 لوگوں میں سے ہم 39 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, تو ہمارے پہ تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں. ایک بات میں ضرور آپ کی وساطت سے عرض کروں گا کہ یہ جو 50 لاکھ والا ہے اس میں آپ یہ پڑھیں تو اس میں ہم نے ایون یہ لکھا ہے کہ ہم کوئی چندہ بھی نہیں لے رہے. اور ہم نے کہا اگر کوئی بندہ آپ سے چندہ اس اسکیم کا مانگتا ہے, بہت سارے ہوتے ہیں نا جولی اٹھا کے چل پڑیں گے, وہ جی 50 لاکھ والی کتاب کی ہمیں ڈونیشن دیں. اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پہ بتائیں 0344118211. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ہم FIR کرائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بہت سے دیگر دوست احباب بھی ہوں گے اور گورنمنٹ افسرز ہوں گے, بڑے امیر لوگ ہوں گے, ان کی طرف سے بھی آیا ہوگا کہ چلیں یار ہم بھی کوئی انعامی رقم میں کو آپ کے لیے کر دیں گے. کیونکہ کوئی بھی شخص جب اس طرح کا کوئی اصلاحی اور دینی کام دیکھتا ہے تو اس پہ شرکت تو وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ انعامی رقم ٹوٹلی آپ کی طرف سے یا کوئی دوست صاحب نے بھی کہا کہ چلیں انشاءاللہ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں؟ اچھا کوئی دوستوں نے میں آفر کی ہے, میں انہوں نے یہ بتایا کہ یار بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یا کوئی بھی چاہتا ہے کہ یار لوگ کریں لیکن میں نہ کروں, لیکن نام میرا آ جائے. دیکھیں اگر میرا انیشیٹو ہے تو سب سے پہلے تو مجھے قربانی دینی چاہیے نا. اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود معاف کیا تو کہا جی میرے پہلے اپنے چچا کا, قتل معاف کیا تو اپنے بھتیجے کا, کہا جی کزن کے بیٹے کا, مطلب اپنے گھر سے مثال دی. دیکھیے پہلے تو میرے پہ فرض ہے نا کہ میں اپنے سارے وسائل اس پہ خرچ کروں. میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے دبئی سے, انہوں نے بہت اصرار کیا جی میرا حصہ میرا حصہ. میں نے کہا بھائی جان 100 روپیہ کر دو. انہوں نے 100 روپیہ دیا, وہ میں نے 100 رکھا ہوا ہے سنبھال کے. میں نے کہا جی آپ کا حصہ ڈل گیا. تو ابھی تو ہم سرے سے کوئی ڈونیشنز نہیں لے رہے. دیکھیں جب ہمارے ریسورسز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ, میرے تو یقین ہے کہ ختم ہی نہیں ہوں گے, 10 دنیا 70 آخرت والی بات ہے. لیکن اگر ہوتے ہیں تو پھر دیکھنا لوگ آ جائیں گے, لوگوں کو یقین بھی ہوگا, ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی کہ یار یہ جینون پارٹی ہے, یہ بالکل کر رہے ہیں. لیکن آغاز تو میرے خیال گھر سے ہی کرنا چاہیے. اختتام میں ایک لاسٹ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف عقائد کے لوگ رہتے ہیں, اہل سنت, دیوبند, اہل تشیع اور بہت سے, اور ہر شخص جو ہے اپنی سوچ اور اس کے تھوڑے سے معاملات ہر دوسرے عقائد سے مختلف ہوتے ہیں. تو یہ کتاب کیا تمام مکتبہ فکر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ جب آپ نے سیرت نبی بک لکھی تو کوئی اختلافی نوٹ یا کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز بھی آئی سامنے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور یہ وجہ ہے فرقہ بندی میں ہم جو بالکل جکڑ گئے ہیں نا, قرآن حدیث پیچھے رہ گیا اور جو ہمارا فرقہ یا فقہ ہے وہ اوپر آ گئے. اچھا آپ دیکھیں جیسے یہ قصر کی نماز ہے کہ آپ مسافر ہوتے ہیں تو آپ پہ قصر پڑھنا لازمی ہے. ایسے نہیں ہے کہ زور کہ آپ 4 فرض پورے پڑھ لیں, اگر جماعت سے نہیں آپ 2 ہی پڑھیں گے اکیلے اگر نماز پڑھتے ہیں. یہاں تک میں نے کہا جی یہ ضروری ہے کہ آپ یہ پڑھیں. اچھا آگے اس میں فرق ہے کہ 1 میل پہ, 3 میل پہ, 9 میل پہ, 48 میل پہ, 52 میل پہ. میں نے کہا جی جو آپ کا فقہ ہے اس کے مستند جو عالم صاحب ہیں آپ ان کے پاس جائیں, اگلی تفصیل اس سے پتہ کر لیں. زکوٰۃ میں دیکھیں تملیغ کا مسئلہ ہے, اس میں اختلاف ہے. جہاں پہ وہ آیا ہے میں نے کہا جی آپ اپنی فقہ کے مستند عالم سے آگے رابطہ کر لیں. آپ نے اختلافی کوئی بات نہیں کوئی ایک بات بھی نہیں لکھی. پھر بھی کسی عالم نے, کسی استاد نے کہا کہ یار یہ آپ نے کوئی کیا بات لکھ دی, کچھ اس طرح کا آپ بتا رہے تھے بیہائنڈ دا کیمرہ کال بھی آئی؟ اچھا وہ دیکھیے مختلف لوگوں کی کالز آتی ہیں. مثلا وہ ہم نے لکھا کہ حضور وسلم جو ہے نا ایک سفید گدی پہ, جب حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں حضور وسلم کو لینے کے لیے, تو سفید گدی پہ سوار ہو کے آئیں. تو وہ مجھے کسی نے میسج کیا جی کہ وہ اونٹنی تھی. میں نے کہا دیکھیں اونٹنی کا بھی لکھا ہوا ہے, سفید گدی کا بھی لکھا ہوا ہے, وہ ڈاچی حضرت حلیمہ کے ڈاچی کے نعتیں بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ ایک سواری پہ آئے. میں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق ہے میسج پہ, کہ جب وہ سواری آ رہی تھی مکہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نہیں تھے, تو وہ سب سے خستہ حال تھی, کمزور تھی, پیچھے رہ گئی. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو پھر معجزہ رونما ہوئے کہ وہ سب سے آگے نکل گئی اور ان کی اونٹنی نے دودھ دینا. تو میں نے کہا جی دیکھیے اصل ہے پیغام.
اب دیکھیں نا غزوہ بدر کی ہم بات کرتے ہیں, اگر مسلمان 313 نہیں, فرض کریں 311 ہوں, 310 ہوں, 315 ہوں, ایکچوئل میسج یہ ہے کہ ان کا اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے مقابلہ تھا. ایک کے مقابلے میں 3 لوگ تھے اور وہ رات کو وہاں پہنچے اور مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ صبح آپ کی 3 سے لڑائی ہے, میری 3 سے, اور ہاتھ کی لڑائی ہے اور ہم نے شور شاٹ قتل ہونا ہے. تو ایک بندہ چھوڑ کے نہیں گیا, یہ میسج ہے. اور ہر ایک میں نے یہی نکالا ہے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے, کوئی اختلافی بات نہیں لکھی. پھر آپ نے ان کو کیسے جواب دیا, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بار بار بزد تھے؟ ان کو پھر وہ کافی میں سمجھاتا رہا, تو پھر آخری انہوں نے کہا نہیں جی یہی ہے. میں نے کہا جی پھر آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیو ہے اس کی بنی ہوئی ڈاچی والی, وہ بھیج دیں تاکہ ہم اصلاح کر لیں. تو لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں نا, مطلب یہ کوئی 1000 میں سے ایک واقعہ ہو سکتا ہے, اور ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے وہ بیل والا پہنا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں. تو لوگوں کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر ان کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھو اس میں اصل پیغام یہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب جیسے میں نے کہا کہ اگر چھوٹا موٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ربیع الاول کو, 12 ربیع الاول کو, 1 ربیع الاول کو, اس سے کیا فرق پڑے گا بھائی؟ جو آپ مانتے ہیں آپ اس دن کر لیں. اچھا آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے مختلف طریقے کار ہیں. آپ کو یہ کلر پسند آیا, مجھے یہ پسند آیا, لیکن ہم دونوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو یہ ہمارا اتفاق ہے کہ ہم نے کور ہونا ہے. تو اکثریت لوگوں کا بہت زبردست رسپانس آیا ہے. ایک یونیورسٹی نے اس پہ ریسرچ بھی وہ کر دیا, تھیسز اپروو ہو گئے. بنو یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ اس پہ کر رہا ہے. کچھ یونیورسٹیز میں میٹنگ چل رہی ہیں جی کہ اس کتاب پہ ہم PhD کے مقالے لکھائیں اور وغیرہ وغیرہ. تو بہت اچھا رسپانس ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پنجاب حکومت سے منسلک ہیں, کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے لکھی ہے. اور سب سے اچھی بات, کوئی بھی شخص کوئی بھی کتاب لکھتا ہے, میرا خیال ہے کہ کتابوں میں سب سے بہتر یہی کتاب لکھی جا سکتی ہے جس میں آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس کو لکھیں. اور پھر سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سب بہت سے لوگ تک پہنچے, بہت سے لوگ دیکھیں, پڑھیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے چاہا کہ کتاب میں لکھوں, اور اس کے بعد نیچے لکھا کہ 50 لاکھ روپے تک کے انعامات ہیں. اب بہت سے لوگ جو اس کو پڑھیں گے اس کو آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا, دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہوگا. رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.